الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس ومن یفعل ذلک ابتغاء مرضات اللہ فسوف نؤتیہ اجرا عظیما۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 113 ہے۔ اس سے پچھلی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کو بیان فرمایا تھا، اور عصمت انبیاء کا مسئلہ بھی اس میں بتایا تھا کہ اگر انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام سے کوئی خطا سرزد ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی کو اس خطا پر ہمیشہ کے لیے نہیں چھوڑتے، بلکہ فوراً تنبیہ کرتے ہیں اور وحی کے ذریعے اس سے آگاہ کرتے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام بھی جب یہ وفد جو منافقین کا ایک وفد تھا، اس میں بشیر جس نے چوری کی تھی، اس نے اپنے معززین خاندان کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس لایا اور سفارشیں کی اور قسمیں کھانے لگا، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان مخلصین مسلمانوں کے ہوتے ہوئے اور معززین خاندان کے ہوتے ہوئے اس شخص کے بارے میں یہ رائے قائم کر لی کہ یہ شخص جو ہے نیک صالح ہے اور اس نے یہ چوری نہیں کی۔ اور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رفاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے سے، تو ان کو جو ہے آپ سے نے ڈانٹا بھی کہ آپ جو ہے ایک باصلاحیت اور نیک آدمی کے اوپر تہمت لگا دیں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے پچھلی آیت میں یہ بتایا تھا کہ اگر اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو یہ گروہ منافقین کا آپ سے غلطی کے اوپر یعنی کہ فیصلہ کروانے پر بالکل تیار ہو چکے تھے، اور آپ بھی اس غلطی کے اوپر فیصلہ کرنے کو تیار ہو چکے تھے، اور اس کے بدلے میں یعنی کہ اس یہودی جو بے گناہ تھا زید بن یاسمین، اور دوسرے ایک صحابی اس کے اوپر تہمت لگائی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی کہ اس کے بارے میں یہودی کے بارے میں یہ فیصلہ بھی تقریباً کر چکے تھے کہ جی اس کا ہاتھ کٹے گا، اب اس کے اوپر چوری ثابت ہو گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نبی کو آگاہ کیا کہ یہ چور یہی بشیر منافق ہے، چوری اسی نے کی ہے، اب یہ الزام دوسروں کے سر تھوپنا چاہتا ہے اور اپنے آپ کو جو ہے بری کرنا چاہتا ہے، اور یہ فضول جھوٹی قسمیں اٹھا رہا ہے، حقیقت میں چور یہی ہے۔ بہرحال جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتا دیا اور مسروقہ سامان بھی برآمد ہو گیا، تو مسروقہ سامان جو مالکان تک پہنچ گیا اور پھر انہوں نے اللہ کے راستے میں اس کو جو ہے وقف کر دیا، دے دیا۔ بہرحال یہ جو شخص تھا منافق بشیر، یہ وہاں سے بھاگ گیا اور مکہ چلا گیا، وہاں جا کر مشرک ہوا، ایک عورت کے گھر میں رہ رہا تھا۔ حضرت حسان بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے خلاف جو اشعار وغیرہ پڑھے، تو جب اس عورت کو پتہ چلا کہ یہ تو بہت بڑا کوئی کارنامہ کر کے ہے چوری کا، تو اس سے تو میری بھی بدنامی ہے، تو اس نے گھر سے نکالا، تو ایک دیوار کے نیچے بیٹھا ہوا تھا، اوپر سے دیوار گری اور یہیں یہ واصل جہنم ہو گئی۔ یہ بشیر منافق، اس کا نام طعمہ بھی روایت کے اندر آتا ہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج کی یہ جو آیت ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان معززین خاندان کو متنبہ کیا اور تنبیہ فرمائی ہے، اور ساتھ میں اسلامی سوسائٹی اور کے اجتماعی مسائل کی طرف اشارہ کیا ہے کہ وہ وفد جو تھے وہ آپس میں یہ مشورہ کر رہے تھے کہ جی ہمارے خاندان کا آدمی ہے، اس کو کسی طرح یعنی کہ بچایا جائے، چوری کا الزام اس کے اوپر نہ جائے اور چوری کا الزام کسی اور پر لگایا جائے۔ حالانکہ وہ جو مشورہ کرنے والے تھے ان میں سارے منافق نہیں تھے، مخلص مسلمان بھی تھے۔ تو وہ جب اس مشورے کے اندر جو شریک تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے مشورے جس کے اندر خیر نہ ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لا خیر فی کثیر من نجواہم، اور اکثر و بیشتر منافقین کے جو مشاورت کی کمیٹی ہوتی ہے، اور یہ چونکہ راتوں کو چھپ چھپ کر سرگوشی کرتے ہیں اور راتوں کو جو میٹنگیں کرتے ہیں اور راتوں کو جو مشورے کرتے ہیں، ان کے مشوروں کے اندر خیر نہیں ہوتی۔ ان کا مشورہ کیا ہوتا ہے کہ بھائی اسلام کا راستہ کیسے روکا جائے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو کیسے روکا جائے، مسلمانوں کو کس طرح بدنام کیا جائے، اسلام کو کس طرح بدنام کیا جائے، یہ مشورے ہوتے تھے ان کے۔ اور اس طرح کے مشورے جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بالکل پسند نہیں۔ پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما چکے ہیں کہ ایسی باتوں کے بارے میں مشورہ کرتے تھے کہ ما لا یرضون من القول، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی باتوں کو پسند نہیں کرتے جن کے بارے میں وہ مشورہ کرتے تھے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں الا من امر بصدقۃ او معروف، ہاں وہ شخص جو حکم دے صدقے کا، او معروف یا نیکی کا، او اصلاح بین الناس یا لوگوں کے درمیان اصلاح کے یعنی کہ مشورہ کریں، تو یہ بالکل مستحسن عمل ہے اور یہ بہت اچھا عمل ہے۔ یہ ایک اسلامی سوسائٹی کے اندر بالکل ہونا چاہیے کہ مسلمانوں کی اجتماعیت کے ساتھ رہتے ہوئے مسلمانوں کے لیے، مسلمانوں کی بھلائی کے لیے، ان کے خیر کے لیے جو ہے مشورے کریں، میٹنگیں ہوں۔ جس طرح آج کل ہوتا ہے، لوگ اکثر جو ہے وہ اس قسم کے مشورے تو نہیں کرتے کہ مسلمانوں کی بھلائی ہو۔ اب جیسے مثال کے طور پہ آج کل جو ہے مسلمان بیچارے جو ہے اس وقت اذیت کی زندگی گزار رہے ہیں، خصوصاً یہ
سیلاب کی جو ہے اس میں آئے ہوئے سیلاب میں پھنسے ہوئے ہیں، تو اس کے بارے میں بھی کوئی مشورہ نہیں ہوتا۔ اگر ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے کہ بھائی وہاں سے فلاں مال آ رہا ہے حکومت سے، اب اس کو لوٹنا کیسے ہے، اب اس کو جو ہے اپنے قبضے میں کیسے لینا ہے، اب ان کو جو ہے ردی بیکار مال نکال کے درمیان سے دے دیں گے اور اصل چیز جو اپنے پاس رکھ لیں گے۔ اس قسم کے مشورے ہوتے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ ان مشوروں میں خیر نہیں ہے۔ باقی صدقہ جو ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ صدقے کا امر کرے، تو صدقہ کیا ہے؟ تو صدقے کا بڑا وسیع مفہوم ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کل معروف صدقہ، ہر نیک کام جو ہے، نیک عمل، بھلائی والا عمل جو ہے وہ صدقہ ہے۔ اور حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے جسم کے اندر 360 جوڑ رکھے ہیں۔ کتنے ہیں؟ 360 جوڑ ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جب انسان صبح صحیح سلامت اٹھ جاتا ہے تو اس کو ہر جوڑ کے بدلے میں صدقہ کرنا چاہیے۔ اب صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی، اب اگر بندہ ایک پیسہ بھی ایک جوڑ کے بدلے میں صدقہ کرے گا تو اتنی استطاعت تو ہر بندے کی نہیں کہ روزانہ یہ کرے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ کوئی خیر کی بات کہہ دے، کوئی خیر کا کلمہ زبان سے نکال دے، لا الہ الا اللہ کہہ لے، یہ بھی صدقہ ہے، سبحان اللہ کہہ لے، یہ بھی صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ بھی صدقہ ہے، درود شریف پڑھ لے، یہ بھی صدقہ ہے، استغفار کر لے، یہ بھی صدقہ ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ جو چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہوتی ہیں نا، یہ ساری صدقات کے اندر آتی ہیں، جن کو آج ہم اہمیت نہیں دیتے۔ لا تحقرن من المعروف، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ چھوٹی نیکی کو حقیر مت سمجھو، یہی چھوٹی چھوٹی نیکیاں کل جو ہے بہت بڑے بڑے جو پہاڑوں کی شکل میں ہمارے سامنے آئیں گی، لیکن اس وقت ہمیں ان کی اہمیت ہوگی، لیکن اس وقت ہم ان نیکیوں کو کرنے سے بالکل قاصر اور مجبور ہوں گے، کر نہیں سکیں گے۔ جب تک بندے کی آنکھ، یہ دنیا کی آنکھ جو ہے کھلی ہوئی ہے تو بندہ نیکیاں کر سکتا ہے، اعمال کر سکتا ہے، لیکن جیسے یہ آنکھ بند ہوئی، اعمال کا دروازہ بھی بند ہو جاتا ہے، نیکی کا دروازہ بھی بند ہو جاتا ہے۔ اب مرنے والا جب مٹی کے نیچے چلا جاتا ہے تو وہ اپنے پیچھے رہنے والے زندوں سے کیا کہتا ہے؟ وہ یہی کہتا ہے کہ میرے بھائیوں، آج ہم وہاں سے یہاں آ چکے ہیں اور ہم یہاں نیکی اور اچھے کاموں کا ثواب اور اجر پا رہے ہیں اور اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ تم دنیا کے اندر رہتے ہوئے ان کے اجر و ثواب کا مشاہدہ تو نہیں کر سکتے، لیکن تم نیکیاں کر سکتے ہو، اور ہمارے لیے مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ان کا ثواب کا اجر کا مشاہدہ تو کر لیا، لیکن اب ہم نیکی کرنے سے مجبور ہیں، اب ہم نیکی کرنے سے معذور ہیں، نیکیاں نہیں کر سکتے، اچھائی کا کام نہیں کر سکتے۔ اس لیے دنیا کے اندر تم جتنا بھی چاہے نیکیاں کر لو۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ بھی نیکی ہے کہ سب سے یعنی کم نیکی یہ ہے کہ بندہ جو ہے وَلَوْ أَنَّ تَلْقَ أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلِيقٍ، کہ اپنے بھائی سے جو ہے خندہ پیشانی سے مل جائے، مسکرا کر بھائی سے ملے اپنے سے۔ مسلمان بھائی سے جب مصافحہ کرتا ہے تو تھوڑی چہرے پہ مسکراہٹ ہو، اب ایسا نہ ہو کہ بھائی چہرے پہ 12 بجا ہوں، جیسے آج کل ہم مسلمانوں میں اکثر و بیشتر یہی ہوتا ہے کہ جب کوئی ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں تو دل میں ایک دوسرے کا یہ خیال ہوتا ہے کہ بھائی اس کی کوئی غرض و غایت ہے، یہ کسی اپنے غرض سے سلام کر رہا ہے، حالانکہ یہ نہیں سوچتے کہ بھائی ایک مسلمان کا آپس میں ملنا کتنا بڑا اجر ہے۔ خود اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب کوئی مصافحہ کرتا ہے مسلمان تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہاتھ چھوڑنے سے پہلے اس کے صغائر سب کو معاف کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اتنے بڑے عمل ہیں، لیکن ہمیں یہ نظر نہیں آتے، چھوٹی چھوٹی نیکیاں جن کو آج ہم اہمیت نہیں دیتے۔ ایک بہت بڑے محدث تھے، وہ حدیث کی کتاب لکھ رہے تھے اور انہوں نے قلم کو سیاہی کے اندر ڈبویا اور قلم جب اٹھایا تو اس کے اوپر ایک مکھی آ کر بیٹھ گئی۔ اب اس نے سوچا کہ اگر میں قلم نیچے لے کر جاتا ہوں لکھنے کے لیے تو یہ مکھی بیچاری پیاسی چلی جائے گی اور اس کی پیاس باقی رہے گی، میں نے تو بعد میں بھی یہ لکھ سکتا ہوں میں، تو انہوں نے قلم کو وہیں روک لیا تاکہ اس مکھی کی پیاس ختم ہو جائے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو کسی نے خواب میں دیکھا کہ حضرت آپ نے تو بڑے بڑے کارنامے دیے، آپ نے تو بڑی بڑی حدیث کی کتابیں لکھی، فلاں، کہا کہ بھائی ان کارناموں کی وجہ سے اللہ نے میری مغفرت نہیں فرمائی، ایک چھوٹا سا عمل ہے اللہ کریم نے اس کی وجہ سے میری مغفرت فرمائی۔ کہا وہ عمل یہ ہے کہ اللہ نے مجھے اپنے سامنے بلایا اور کہا کہ میرے بندے تیرا صرف ایک ہی عمل ہمیں پسند آیا، وہ یہ ہے کہ جب تم نے قلم کا سیاہی کے اندر قلم ڈبو کر اٹھایا تھا تو ایک میری مخلوق پیاسی مکھی تھی، تم نے کہا تھا کہ اس مکھی کی پیاس بجھ جائے، تو مجھے وہ تمہاری ادا پسند آئی، اس کی وجہ سے میں نے تمہاری مغفرت کر دی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ چھوٹی چھوٹی نیکیاں دیکھتا ہے۔ اب زبیدہ خاتون کتنی بڑی خاتون تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے بہت بڑے بادشاہ یا خلیفہ کی بیوی تھی، ہارون الرشید کی، تو ان کا ایک چھوٹا سا عمل اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے مغفرت کر دی۔ وہ عمل کیا تھا؟ بعض روایت میں آتا ہے کہ وہ کھانا کھا رہی تھی، اذان کی آواز کانوں میں پڑی تو اس نے کھانا لقمہ روک لیا، لقمہ منہ کے اندر لے کے نہیں گئی۔ اور بعض روایت میں آتا ہے کہ وہ جھولا جھول رہی تھی سہیلیوں کے ساتھ باغ کے اندر، تو جیسے اذان ہوئی تو اس نے اپنا جھولا روک لیا
کہا کہ جی اذان کے احترام میں، حالانکہ اس نے بڑے بڑے اچھے کام بھی کیے ہیں۔ زبیدہ نہر زبیدہ جو بڑی مشہور ہے، جو ہے عراق سے لے کر جو ہے وہاں جو ہے عرفات تک لے کے گئی ہے، بہت بڑی مشہور نہر ہے وہاں پہ، تو یہ بھی انہوں نے بنائی تھی۔ لیکن میرے بھائیو، چھوٹی چھوٹی نیکیاں کو ہم حقیر نہ سمجھیں۔ راستے میں جاتے ہوئے کوئی تکلیف دہ چیز ہے، پتھر ہے، کانٹے دار چیز ہے، اس کو اٹھا دیا، یہ نیکیاں ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو خیر کہا ہے، تو خیر والی امت سے کوئی عمل خیر کے بغیر نکلتا ہی نہیں۔ اس سے جو بھی عمل نکلے وہ خیر والا ہو، اس سے نکلنے والا عمل شر نہ ہو۔ اگر ہم تھوڑا سا یعنی کہ اپنا نظریہ تبدیل کر دیں، یہاں نظریے کی یعنی کہ سوچ کی تبدیلی کی ضرورت ہے۔ اب کھانا غیر مسلم بھی کھاتا ہے، میں اور آپ بھی کھاتے ہیں، تو ہمارا کھانا خیر کب بنے گا؟ جب ہم اس کے اندر سنت کا رنگ بھر دیں گے۔ واشروم جانا ایک بندے کا فطری تقاضا ہے، غیر مسلم بھی جاتا ہے، مسلمان بھی جاتا ہے۔ اب جب مسلمان سنت کے مطابق جائے گا تو اس کا واشروم جانا خیر بن جائے گا، اس کا کھانا کھانا خیر بن جائے گا، اس کا بیوی کے پاس اپنی قضا یعنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جانا یہ خیر بن جائے گا۔ ایک غیر مسلم وہ اس نظریے سے جاتا ہے کہ میری شہوت پوری ہو، لیکن ایک مسلمان جب اپنی بیوی سے ملتا ہے وہ اس نیت سے ملتا ہے کہ بھائی ہو سکتا ہے مجھے میرا اللہ جو ہے اس سے نیک اولاد عطا فرما دے، اور اس نیک اولاد کے اندر حافظ بنے، علماء بنے، دین کا کام کرنے والے بنے۔ تو یہ اصل میں یہ نیک جو ہے نیت جو انسان کے اعمال کو بناتی ہے۔ ایک صحابی نے گھر بنایا اور گھر کے اندر کھڑکی رکھی، اللہ کے نبی کے کہا کہ بھئی یہ کھڑکی کیوں رکھی ہے؟ کہا کہ جی ہوا کے لیے، تاکہ ہوا آئے۔ تو اللہ کے نبی نے فوراً اصلاح کی، کہا کہ کاش کہ تم یہ کہتے کہ اللہ کے نبی میں نے یہ اذان کی آواز سننے کے لیے رکھی ہے، تو ہوا تو تمہیں ویسے ہی مل جاتی، ٹھیک ہے، تم اس پہ عمل یعنی اجر ملتا۔ تو ہم اپنی نیت جو نیکی ہے نا جی، ان کے اندر نیت کو دیکھیں کہ ہم کس نیت سے عمل کر رہے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ وہ شخص کے جو صدقے کا حکم کرے یا معروف نیک کام کا حکم کرے یا لوگوں کے درمیان اصلاح کی باتیں کرے اور مشورے کرے، میٹنگ کرے۔ اب جیسے ہم آپس میں بیٹھ جائیں، 5-6 بھائی آپس میں مسلمان یہاں بیٹھ کے مشورہ کریں کہ بھائی ہمارے محلے کے اندر کوئی بے نمازی نہ رہے، کتنا اچھا مشورہ ہے۔ ہم یہ مشورہ کریں کہ بھائی ہمارے محلے کے اندر کوئی نشے والا آدمی نہ رہے، اس کو یعنی نشے سے روکا جائے، کوئی برائی کے اندر ملوث ہے تو اس کو برائی کے اندر روکا جائے، کوئی چوری کر رہا ہے تو اس کو چوری سے روکا جائے۔ تو اس قسم کے مشورے جو یہ مستحسن ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس قسم کی چیزوں کو پسند کرتے ہیں۔ اور اللہ کے دوسری جگہ میں اللہ فرماتے ہیں کہ وَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، آپس میں ایک دوسرے کی اصلاح کرتے رہا کرو۔ یہ اصلاح بین الناس جو ہے یہ بڑا بہترین عمل ہے، لیکن آج ہم نے اس کو بالکل چھوڑا ہوا ہے۔ اب بالکل بیچارے تبلیغی جماعت والوں کی ذمہ داری لگائی ہوئی ہے کہ جی وہ آئیں گے تو بس انہیں کی ذمہ داری، باقی کسی کی ذمہ داری، ہر فرد کی ذمہ داری ہے، ہر مسلمان اس کا مکلف ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس میں ہر فرد شامل ہے، تاجر بھی شامل ہے، عالم بھی شامل ہے، عام آدمی بھی شامل ہے، وہ بزنس مین ہو، وہ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہو وہ اس میں شامل ہے۔ اس کا یہ کام ہے کہ وہ لوگوں کے لیے اچھائی کا یعنی کہ سوچے، اچھائی کا مشورہ کرے۔ فرمایا کہ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اگر وہ یہ کام کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، یہ سارے کام جو اوپر گنوائے، صدقے کا حکم دیتا ہے، معروف کا حکم دیتا ہے، اور اصلاح بین الناس کا حکم کرتا ہے، اور میٹنگیں کرتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں آپس میں، خفیہ میٹنگیں ہوتی ہیں، تو فرمایا کہ وَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، تو اس کا بدلہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں بہت بڑا اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ دینے والا خود کہے کہ میں بہت بڑا اجر عطا فرماؤں گا، تو اب اندازہ لگائیے وہ کتنا بڑا اجر ہوگا، اس کا ہم دنیا میں تصور نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو ہے ایک تو امر بالمعروف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دوسرا اللہ کریم ہم سب کو جو ہے نیکیوں کی قدردانی نصیب فرمائے کہ یہ چھوٹی چھوٹی جو نیکیاں ہیں یہ ہم کرنے والے بن جائیں۔ گھر میں جاتے ہوئے ہم سلام کریں، ٹھیک ہے، یہ بھی نیکیاں ہیں۔ اپنی بیوی سے جو ہے پیار محبت سے گفتگو کریں، یہ بھی نیکیاں ہیں۔ گھر میں اولاد ہیں، بچے ہیں، ان کے ساتھ یعنی پیار محبت سے پیش آئیں، یہ بھی نیکیاں ہیں۔ اور گھر کے اندر اگر والدین ہیں ان کو محبت کی نگاہ سے دیکھ لینا، یہ تو بہت بڑی نیکی ہے۔ اس کے بارے میں تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس نے اپنے والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھا اس کو ایک حج اور عمرے کا مقبول